قلوب یومئذ واجفہ. یہ کیا ہے؟ یہ رواں ہے. اب میں آپ کو اس کے ہجے کر کے بتاتا ہوں کہ اس کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو، با دو پیش یا بوئیں، یا واو زبر یو، قلوب یو، میم زبر ما، قلوب یوم، حمزہ زیر ای، قلوب یومئی، ذال دو زیر واو ذیوں، واو الف زبر و، قلوب یومئذ و، جیم زیر جی، قلوب یومئذ واجی، فا زبر فا، قلوب یومئذ واجفہ، تا دو پیش تن، قلوب یومئذ واجفۃ. اب یہاں پر آخر میں وقفاً کس طرح ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفہ. تو چلیے اب میں نے آپ کو سب سے پہلے رواں بھی پڑھ کے بتایا اور آپ کو اس کے ہجے کر کے بھی بتائے ہیں. تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں سوال نمبر 1 کے مطابق پیش. قاف کے اوپر بھی پیش ہے، لام کے اوپر بھی کیا ہے؟ پیش ہے. اب یہاں پر دیکھیں پیش، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ قاف آدھا کیوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ چھوٹے خاندان میں سے ہے. ٹھیک ہے، قاف کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. اور یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ لہات یعنی کوے کے متصل زبان کی جڑ. جب زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگے گی تو یہ قاف ادا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ قاف موٹا ہے، ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. قاف پیش قو. اب اس کے اوپر پیش ہے، تو پیش جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرکات میں سے ہے. حرکات کتنی ہیں؟ 3 ہیں. زبر زیر پیش. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کس سے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے ہم اس کو متحرک کہتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی قاف کو کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے بھائی قاف کیا ہے؟ موٹا حرف ہے، اس کے اوپر پیش ہے. جس حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو متحرک کہتے ہیں، کیونکہ یہ پیش حرکتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کو پڑھتے وقت ہم نے 3 باتوں کا خیال کرنا ہے. نمبر 1، تو ہم نے اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، جیسے قاف پیش قو، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. اور دوسرا، اس کو جلدی پڑھیں گے، جلدی، جیسے قاف پیش قو. ٹھیک ہے، اب قو اتنی آواز ہے، اتنا بھی جلدی نہ ہو کہ جھٹکا ہو جائے، جیسے قاف پیش قو. ٹھیک ہے، 3 باتوں کا خیال کرنا ہے. اور جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نا اس کو مجہول نہیں پڑھنا، کیونکہ پیش اور زیر کے اندر مجہول پڑھا جاتا ہے، جیسے سمع اللہ، قلو، 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 قلوبیں، قلوبیں. ٹھیک ہے، قلوبیں. قاف پیش قو. ٹھیک ہے، قو، لام واو پیش لو. اب یہاں پر دیکھیں پیش آ گئی تو قاف پیش قو، اس کی آواز یہ بن گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ لام واو پیش لو. اب یہاں پر بھی پیش ہے لیکن میں نے واو کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، کیونکہ یہ جو جزم ہے جو دال کی شکل میں ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کو جزم کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے سکون. یعنی جزم کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے سکون. جس حرف کے اوپر یہ ہوتی ہے اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. یعنی آگے والا جو ساکن ہوتا ہے، سویا ہوتا ہے، وہ ایک طرح کا کھڑا حرف ہوتا ہے، اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. اگر میں لام کو واو کے ساتھ نہیں ملاؤں گا تو یہ واو پڑھنے میں بالکل نہیں آئے گا، اس کے آگے پیچھے حرکت بالکل کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ واو ایسے ہی کھڑا رہے گا جب تک اس کے پیچھے والے حرف پر کوئی حرکت نہیں ہوگی. اب یہاں پر دیکھیں قاف پیش قو، لام واو پیش لو.
اب یہ جو جزم والا حرف ہوتا ہے یہ پڑھا کس طرح جاتا ہے؟ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ زبر با اب۔ اب اس کے ملانے کے بھی دو طریقے ہیں، یا تو ہم کیا کریں گے، لام اور واو کا پہلے نام لے لیں گے، جیسے لام واو پیش لو، ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ لام پیش واو لو، جو عام ہے، اکثر پڑھتے ہیں، لام واو پیش لو، لام واو پیش لو ایک، لام پیش واو لو، ٹھیک ہے، لام پیش واو لو، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر دیکھیں قلو، اب واو ساکن ہو پیچھے جب پیش ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ کہتے ہیں۔ یہاں پر حروف مدہ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ انشاءاللہ آگے میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، میں نے دو پیش کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، با کے اوپر دو پیش ہیں، با دو پیش یا بوئیں، ٹھیک ہے، اور ناک کے اندر بھی بوئیں، یہ ناک کے اندر ناقص آواز بھی گئی ہے۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ ادغام جو ہوتا ہے نا، یہ 4 حرفوں کے اندر ہوتا ہے جن کے اندر غنہ ہوتا ہے، جیسے ایک اگر دو زبر کے بعد، دو پیش کے بعد، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر میم آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد واو آ جائے۔ اب با کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش ہے، با دو پیش یا بوئیں۔ اب یہ جو آواز جا رہی ہے یا کے اندر با کی، یہ کیا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے۔ ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے میں داخل کرنا، جیسے بوئیں، اب یہ با یا کے اندر داخل ہو رہی ہے ناقص آواز کے ساتھ، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اور ادغام مع الغنہ، انشاءاللہ اس کو جب ہم تجوید و قرات کا کورس کریں گے اس کے اندر ہم جان لیں گے کہ ادغام کتنے حرفوں میں ہوتا ہے، کتنے حرفوں میں مع الغنہ ہوتا ہے اور کتنے حرفوں میں بلا غنہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اب یا واو زبر یو، اب یہاں پر تشدید ہے، پہلے تو یا پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی گئی، اب دوسری مرتبہ آگے والے حرف کے ساتھ، کیونکہ آگے جزم ہے تو اپنی حرکت کے موافق پڑھی جائے گی، یا واو زبر یو۔ اب یہ کلمہ کیا بن گیا؟ قلوبوئیں یو۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ واو ساکن ہو پیچھے پیش ہو وہ واو مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ واو ساکن ہے، پیچھے کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر واو ساکن پیچھے پیش، یہاں پر واو ساکن پیچھے زبر، یہ ہو گیا واو مدہ اور یہ ہو گیا واو لین۔ واو لین کیا کون سا ہوتا ہے؟ واو ساکن ہو پیچھے زبر ہو، جیسے با واو زبر باؤ، تا یا زبر تئی۔ حروف لین دو ہیں، کتنے حروف لین کتنے ہیں؟ دو ہیں، ایک واو اور دوسرا یا۔ واو ساکن ہو پیچھے زبر ہو، یا ساکن ہو پیچھے زبر ہو، ٹھیک ہے، تو ایک واو لین ہوتا ہے اور ایک یا لین ہوتی ہے۔ یہاں پر واو لین آ گیا تو ہمارا کلمہ یہاں تک پہنچا ہے، قلوبوئیں یو۔ پھر آگے کیا ہے؟ میم کے اوپر زبر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زبر زیر پیش حرکات میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آ گیا حمزہ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، تو حمزے کو کیا کرتے ہیں ہم؟ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اب یہ جو حمزہ ہے یہ عین کا سرہ جو ہوتا ہے اس کی شکل میں ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حمزہ کی کتنے شکلیں ہوتی ہیں؟ 4 شکلیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ ایک تو یہ ہو گئی، دوسری الف کی شکل میں، اور تیسری واو کی شکل میں، اور چوتھی یا کی شکل میں۔ اب یہ جو 4 حالتیں ہیں حمزہ کی، یہ شکل ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کون سی شکل ہے حمزہ کی، جو عین کا سرہ ہے پہلے والا، یہ شکل ہے، یہ اصل حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کلمہ کیا ہے؟ قلوبوئیں یومئی، ٹھیک ہے، اب ہمارا کلمہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں ذال کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھوں گا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ادغام ہوتا ہے دو پیش کے بعد اگر واو آ جائے، نون آ جائے، میم آ جائے، اسی طرح نون آ جائے، میم آ جائے، واو آ جائے، یا کوئی ایسا حرف ہو جس کے اندر ادغام ہوتا ہے، جیسے لام آ جائے، را آ جائے، تو یہ پیچھے والے حرف کو آگے والے حرف کے اندر داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے قلوبوئیں یومئی، ٹھیک ہے، آگے ذال دو زیر واو زیوں، واو الف زبر وا، ذال دو زیر واو زیوں، واو الف زبر وا، یہ کیا بنا؟ قلوبوئیں یومئذ وا، ٹھیک ہے، جیم زیر جی،
اب یہاں پر دیکھیں دو زیر کو میں نے واو کے ساتھ ملایا، یہ میں نے ادغام کیا، ادغام ناقص ہو رہا ہے، یہاں پہ غنہ جو ہے نا یہ ناقص ہو رہا ہے، ریوں پوری آواز ناک میں نہیں جا رہی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ناک میں آواز ہے، ٹھیک ہے، قلوب یومئذ، ٹھیک ہے، یہاں پر یا آ گئی تو ناقص آواز ہے، واو آ گیا تو ناقص آواز ہے۔ اگر اس کے بعد نون آ جائے گی جیسے یومئذ ناعمہ، تو یہاں پر پوری آواز جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میم آ جائے گی تو وہاں پر بھی کیا ہے پوری آواز جائے گی ناک کے اندر، لیکن یہ جو دو ہیں واو اور یا، یہاں پر ناقص آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، غنے کی۔ اچھا جیم زیر جی، تو یہ کیا بن گیا، قلوب یومئذ واجی، فا زبر فا، قلوب یومئذ واجفہ، تا دو پیش تن، ٹھیک ہے۔ اب تا کے اوپر دو پیش ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم وقف کریں گے تو یہ ہا کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی، جیسے واجفتن سے واجفہ، تو اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر واجفہ جیم کے نیچے زیر ہے، تو اس کو ہم کیا ہے زیر کو مجہول پڑھنے سے بچیں گے، جیسے قلو قلو قلو، ٹھیک ہے، یہ بھی، اور واجفہ واجفہ واجفہ، تو اس طرح ہم نے ان چیزوں سے کیا ہے با زیر بی با زیر بے، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ الحمد للہ، تو ہم نے کیا ہے مجہول پڑھنے سے بھی کیا ہے بچنا ہے۔ اور میں نے آپ کو حمزہ کی شکلیں بھی بتا دی ہیں، حروف لین کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔